السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزہ اور کرامت کا بیان۔ سوال: معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی ایسی عادت کے خلاف باتیں ظاہر کرا دیتا ہے جن کے کرنے سے دنیا کے اور لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ سوال: پیغمبروں نے کیا کیا معجزے دکھائے؟ جواب: پیغمبروں نے اللہ کے حکم سے بے حساب معجزے دکھائے۔ کچھ مشہور معجزے یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ کی شکل بن گیا اور جادوگروں کے جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ایسی چمک پیدا کر دیتا تھا کہ اس کی روشنی آفتاب یعنی سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نیل ایک دریا کا نام کے بیچ میں سوکھے راستے بن گئے اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت ان راستوں سے دریا پار اتر گئے۔ جب فرعون کا لشکر ان راستوں میں گزر جانے کے ارادے سے بیچ دریا میں پہنچا تو پانی مل گیا اور فرعون لشکر سمیت ڈوب گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادر جات اندھوں کو بینائی دیتے تھے، کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیاں بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے کہ لگ بھگ 1350-1400 سال کی مدت گزر گئی، لیکن آج تک عربی زبان کے بڑے بڑے عالم فاضل باوجود اپنی کوشش ختم کر ڈالنے کے بھی قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت جیسی سورت بھی نہ بنا سکے اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے۔ تیسرا معجزہ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہے۔ چوتھا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے بتانے سے بہت سی آنے والی باتوں کی ان کے ہونے سے پہلے خبر دی اور وہ اسی طرح پوری ہوئی۔ پانچواں معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے 1-2 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اس کے علاوہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزے ہیں جو تم بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ سوال: معراج کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے میں براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے 7 آسمانوں پر اور پھر جہاں تک خدا تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے۔ اسی رات میں جنت اور دوزخ کی سیر کی اور پھر اپنی جگہ پر واپس آ گئے، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ سوال: شق القمر سے کیا مطلب ہے؟ جواب: شق القمر سے مطلب یہ ہے کہ ایک رات مکہ کے کافروں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور سب لوگوں نے جو وہاں حاضر تھے دونوں ٹکڑے دیکھ لیے۔ پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ سوال: کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عزت بڑھانے کے لیے ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے۔ سوال: معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جواب: جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہو اور اس سے کوئی عادت کے خلاف اور مشکل بات ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جس نے پیغمبری کا دعویٰ نہ کیا ہو لیکن متقی پرہیزگار ہو اور اس کے سارے کام شریعت شریف کے مطابق ہو، اگر اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر شریعت کے خلاف اور بے دین لوگوں سے کوئی عادت کے خلاف بات ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ سوال: کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونی ضروری ہے؟ جواب: نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ سوال: کچھ خلاف شرع فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہے جو اور لوگ نہیں کر سکتے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ جواب: ایسے لوگوں سے جو شریعت کے خلاف کام کرے اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو سمجھو کہ یہ جادو یا استدراج ہے، کرامت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا اور ان کے خلاف عادت باتوں کو کرامت سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔